اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں قرآن مجید کے 30ویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ الشمس تمام کی تھی۔ آج سورۃ اللیل سے ہم آغاز کر رہے ہیں، پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سورۃ اللیل کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، 2، اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، جلوہ دکھائے، روشن ہو جائے، 3، اور اس کی یعنی اس کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، 4، یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے، تمہارے کام، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ توجہ فرمائیے، رات جب وہ چھا جائے اور دن جب وہ روشن ہو جائے، انسانوں کی ہماری زندگیوں کے دو اہم ترین چیزیں ہیں کہ جن کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ایک اس رات اور دن کے آنے جانے کی طرف توجہ کرانا مقصود ہے کہ یہ نظام بے مقصد نہیں بنا، اور اسی طرح وہ ذات کہ جس نے نر اور مادہ کا نظام، جوڑوں کا نظام پیدا کیا ہے۔ اب اگر یہ چیزوں کا جوڑا جوڑا ہونا، اس پر بات کی جائے تو حق تو تب ادا ہوگا کہ وہ تمام چیزیں ڈسکس کی جا سکیں کہ جن کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم ان تمام چیزوں کا علم بھی نہیں رکھتے۔ لیکن جتنوں کو ہم جانتے ہیں، اگر ہم یہ جو آپس میں جوڑے ہیں نر اور مادہ کا نظام، انسانوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، دیگر حیوانات میں، پودوں میں، دیگر چیزوں میں، پلس اور مائنس چارج جو مثلا الیکٹریسٹی، بجلی وغیرہ، یا چارجز کی مثال کے طور پہ کرنٹ کی حرکت کا باعث بنتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے، اگر اس پر بات کی جائے تو اس کے لیے کتابیں بھی کم پڑ جائیں گی لکھی جائیں تو، اور لیبارٹریز بنائی جائیں، جتنی بنی ہیں وہ بھی کم ہیں، مزید بنائی جائیں گی ان کے مشاہدے کے لیے اور ان پر بات کرنے کے لیے، اور یہ مختلف جوڑے، ان کا کتنا منظم نظام ہے جس کے تحت یہ زندگیاں گزارتے ہیں اور اس کائنات میں اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو قسمیں ہیں قرآن کی، یہ جب کوئی قسم کھاتا ہے تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اس کو گویا گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اپنی
بات پر۔ تو اللہ ان اہم چیزوں کی قسمیں کھا کر انہیں اپنی اس کے بعد جو وہ نصیحت کرنا چاہتا ہے ان پر گواہ بناتا ہے۔ بار بار ان چیزوں کی طرف قرآن میں توجہ دلائی گئی اور اس کی جس نے نر اور مادہ کو خلق کیا، پیدا کیا۔ آیت نمبر 4، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی کوشش مختلف ہے اور نتیجے بھی مختلف ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ سب کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا، مرنے کے بعد اچھے بھی، نیک بھی ختم اور برے بھی ختم، اطاعت گزار بھی ختم اور نافرمان بھی ختم، کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ تمہاری مختلف کوششیں مختلف نتائج رکھتی ہیں، اور اللہ بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بار بار بیان فرماتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یا تمہاری کوششیں لشتی، یقیناً مختلف ہیں۔ تو اب دو بڑے گروہ بنائے جا رہے ہیں اگلی آیات میں کہ ان مختلف کوششیں، ایک کی کوششیں اچھی ہیں، ایک کی کوششیں بری ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا دونوں کی کوششوں کا۔ آیت نمبر 5، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو رہا وہ کہ جس نے عطا کیا، یعنی اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور بچتا ہے، وَاتَّقَى یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان سے بچتا ہے۔ یہ بھی کوشش کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے اور کچھ چیزوں سے بچ رہا ہے جس نے یہ کیا۔ اور آیت نمبر 6، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کی اچھی بات کی، رسول کی بات کی تصدیق کی، حق جب سامنے آ گیا تو جھٹلایا نہیں، مان لیا، اگرچہ اس کی خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی پارٹی کے نظریے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کے آباء و اجداد کے نظریے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ صدق بالحسنى، اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، یہ بنیادی ترین بات۔ جو ایسا کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 7، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جلد ہی ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہو سکتا ہے جب وہ یہ کام کرے تو مشکلات میں گرفتار ہو جائے، جیسے اسلام کی تحریک شروع میں مشکلات کا شکار ہوئی، شروع میں گناہ چھوڑتے ہوئے مشکل لگتا ہے، اگر کنجوسی کی، مال سے محبت کی عادت ہو تو خرچ کرتے ہوئے شروع میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے جو یہ کرتا ہے ہم بہت جلد اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، یسر آسانی کو کہتے ہیں، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسانی کی طرف جانا۔ اس یسرا سے مراد دنیا میں بھی آسانیاں پیدا ہو جانا ہے، اور بالآخر دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا میں اگر آسانیاں نہ بھی ہوں تو جنت کے جو آسانیوں اور آرام اور آسائش کی اصل جگہ ہے، ہم ادھر جانے کا، اس یسرا تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ مانوس ہو جائے گا اچھائیوں سے، نیکیوں سے، اچھی محفلوں سے، قرآن سے، دین کی تعلیمات سے، اچھے اعمال کرنے سے ہم اسے مانوس کر دیں گے۔ وہ جو چیزیں اس کو مشکل لگتی ہیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور وہ جو اصل آسانی کا مرکز ہے یعنی جنت، وہاں تک جانے کا راستہ ہم اس کے لیے بہت جلد آسان کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ جو عطا کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حق کو جھٹلاتا نہیں ہے، مان لیتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 8، اب دوسرا گروہ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور رہا وہ کہ جو بخل کرتا ہے، عطا نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، وَاسْتَغْنَى، اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ استغنا، بے نیاز سمجھنا، ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ یہ سرکشی دولت کی محبت، اور جب دولت فراوان ہو جائے
مال دنیا فراوان ہو جائے تو یہ نشہ تب انسان کے سر میں چڑھ جاتا ہے اور سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس مشاہدہ کر سکتے ہیں مالداروں میں سرکشی کا، البتہ جسے اللہ نے مال بھی دیا ہو اور خرچ کی توفیق بھی دی ہو اور اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہو تو کیا بات ہے اس کی، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر دنیا میں ہونے والے مظالم اور سرکشیاں اور ظلم اور بربریت اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز، یہ مالدار اور یہی طبقہ عام طور پہ صاحب اقتدار ہوتا ہے یا صاحب اقتداروں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہوتے ہیں، تو دنیا میں جو ظلم و بربریت ہے اور ناانصافی ہے اکثر کا تعلق اسی طبقے سے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور وہ کہ جس نے بخل کیا، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، پیسے بڑھاتا رہتا ہے، اس کو شوقین ہے، وَاسْتَغْنَى، اور خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ بے نیاز کیا؟ یعنی اسے اپنے پیسے پر اتنا غرور ہے، اتنا نشہ ہے کہ سمجھتا ہے جو بھی مشکل ہوگی پیسے سے حل کر لوں گا۔ بھول جاتا ہے اس دن کو جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ کرسی اقتدار کام آئے گی، سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ وَاسْتَغْنَى، اور بے نیازی برتتا ہے، بے نیاز خود کو سمجھتا ہے۔ اور اس کا ایک اور نتیجہ کیا ہے؟ 9، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلاتا ہے اچھی بات کو، رسول کی بات جھٹلا دیتا ہے، قرآن کی بات جھٹلا دیتا ہے، حق اس کے سامنے آئے اس کے مفاد کے خلاف وہ نہیں مانتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ بڑی اہم صفت ہے، حق کی تصدیق کرنے کے مد مقابل اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو تو سمجھ رہا ہے تیرے پاس بہت کچھ ہے اور تو بہت مزے میں زندگی گزار رہا ہے، جو تیرا دل چاہے تو کر لیتا ہے، بے نیاز ہے تو۔ ہم تجھے بتاتے ہیں آہستہ آہستہ تیرے ساتھ ہو رہا کیا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو عنقریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل کی طرف جانے کو۔ یعنی یہ اپنے نشے میں مزے لیتا، اپنے مال زندگی کی عیاشیاں اور لذتیں لیتا لیتا کہاں پہنچے گا؟ جہنم میں پہنچے گا۔ مومن کے لیے بھی عطا کرنے والا، تقوی والا، حق کی تصدیق کرنے والا، اس کے لیے بھی ہم آسانی کر دیں گے کہاں پہنچنے کی؟ جنت میں پہنچنے کی۔ راستہ ہم آسان کر دیں گے، سادہ راستہ اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا، اگرچہ دنیا والوں کو اس کا راستہ مشکل نظر آئے، ان مشکلات پر بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا کہ جو اللہ کے پاس اس کے درجات کو بلند کر رہی۔ لیکن یہ کہ جو بخیل ہے، عطا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو بہت جلد اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ کہاں جانا؟ لِلْعُسْرَى، عین سے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں مشکل کو، اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے، یعنی اسی مزے مزے کے ٹریک پر چلتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا سر انجام کہ جو مشکلات کی جگہ ہے اور جس کا نام جہنم ہے۔ اور جب وہاں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 11، وَمَا يُغْنِي، یہ یغنی وہی من استغنا، غنا، بے نیازی، وَمَا يُغْنِي، اور کوئی بے نیاز نہیں کرے گا اس کو، عنہ مالہ اذا تردى، اس کا مال اس کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس کا مال اس کو، کب؟ اذا تردى، جب یہ گرے گا۔ تردى ہلاکت میں گرنے کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ گرے گا اس جہنم کی گہرائی میں تو وہاں اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں اسی مال کو جسے جمع کر کے رکھتا تھا تپا کر اس کے ماتھے پر، اس کے پہلوؤں میں، اس کی پشت پر لگایا جائے گا، ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا، لوگ بھوکے مر گئے اور تم نے پرواہ نہ کی۔
آپ دیکھیے انفاق، مساکین کا خیال رکھنا، عطا کرنا، یہ کتنا اہم موضوع ہے قرآن مجید کا۔ وہ ہمارے بھائی اور بہنیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کے شروع سے اس درس کو سن رہے ہیں، ذرا اپنے ذہنوں کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں۔ یہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا کتنا زیادہ ریپیٹ ہوا ہے، تکرار ہوا ہے قرآن میں، اور یہ عادت اگر مسلمان اپنے اندر ڈال لیں اچھی طرح سے تو دیکھیے کہ معاشرے میں موجود مشکلات اور محرومیاں کیسے ختم ہو جائیں گی، کیسے اللہ کا کام انسان اپنے ہاتھ سے کرے گا، محروموں کا خیال رکھ کے، غریبوں کا خیال رکھ کے، اور جب وہ گرے گا، سقوط کرے گا، تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا۔ آیت نمبر 12۔ یہ ساری باتیں تمہیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس لیے کہ ہدایت کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، کیونکہ بے مقصد نہیں بنایا، تو اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنا، ہدایت کرنا بھی اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 12، ان علینا للہدا، یقیناً ہدایت یعنی رہنمائی کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ 13، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت بھی اور یہ دنیا بھی، یہ بھی ہماری ہی ہے۔ یہاں پر بھی اگر تم یہ سرکشیاں کرتے پھر رہے ہو تو نہ سمجھو کہ اللہ کی گرفت سے نکل گئے ہو، تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ وہ تو جو اس نے نظام بنایا اس کے مطابق تمہیں ایک خاص وقت تک مہلت دی گئی ہے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں صرف ان کا مالک اللہ ہے۔ آیت نمبر 14، فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ اب آپ ان آیات میں بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی میں کا لفظ آتا ہے اور کبھی ہم کا لفظ آتا ہے، دونوں میں مراد صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کو جو فصاحت و بلاغت، علم معانی، بیان جب پڑھایا جاتا ہے تو اسے تفنن کہا جاتا ہے، کلام کی بلاغت، کلام کا حسن۔ کبھی واحد کا صیغہ لفظ اور کبھی جمع کا صیغہ، مراد فقط اللہ کی ذات ہے۔ آیات قرآن کو جب مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بات بڑی واضح ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، کس سے؟ نارن تلظا، ایک ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جس کے شعلے لپیٹے مارتے ہیں، یعنی انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ 15، کون جائے گا اس میں؟ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں جھلسے گا مگر شقی ترین انسان، یعنی جو شقاوت کے بڑے اونچے درجے پر ہے۔ کون ہے وہ؟ جس کو عمر ملی اس نے توبہ نہ کی، ساری عمر اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، اس کا رزق کھایا، اس کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا، خدا کے آگے سر نہ جھکایا، توبہ کا دروازہ کھلا تھا، لیکن یہ ایسا غفلت میں غرق ہوا دنیاوی لذتوں میں، نفس پرستیوں میں، کہ یہ نہ لوٹا، نہ پلٹا، توبہ نہ ملی اس کو، اس نے توبہ نہ کی۔ تو جس کو اتنا عرصہ مل جائے، آپ توجہ کیجئے، اگر ایک بچہ ایک دفعہ امتحان میں فیل ہو، اسے کہا جائے پھر چانس ہے تجھے، اور تجھے مہلت دے، ایک دفعہ اور ٹرائی کر لے، پھر فیل ہو جائے، اسی طرح آوارہ گردیاں کرتا رہے، ٹائم ضائع کرے، پھر کہا جائے ایک اور چانس لے لے، ایک اور چانس لے لے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک کلاس میں کتنے چانس دیے جاتے ہیں؟ چند چانسز کے بعد کہا جاتا ہے کہ تو بہت ہی بدبخت ہے۔ یہ ہے اشقا کا معنی۔ ہر روز ہمیں موقع ملتا ہے توبہ کرنے کا، اور اس کریم اللہ نے کچھ خاص موقع بنا دی، کچھ خاص ماحول پیدا کر دی، جن میں سے ایک عظیم نعمت ماہ مبارک رمضان ہے جو گزرا۔ ماحول بنا دیا اللہ کے قریب آنے کا، ایک ٹریننگ سیشن رکھ دیا
کہ اپنے آپ کو ٹریننگ دو کنٹرول کرنے کی، کھاؤ پیو نہیں افطار کے وقت تک، ٹریننگ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس کریم نے جس نے فرمایا ان علینا للہدا، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری، اس نے کتنا بہترین نظام، ہر روز 5 نمازیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ہدایت کیسے ہدایت کر دی؟ حد کر دی ہدایت کرنے والے نے، اور حد کر دی اس ہدایت سے استفادہ نہ کرنے والے غافلوں نے۔ ایسا دنیا نے دھوکہ دیا۔ تو یہ ہے اشقا کا معنی۔ اس سے کہا جائے کہ تجھے اتنے چانس دیے گئے، بہت بدبخت ہے تو، یہ جھلسے گا جہنم کی آگ میں۔ صفات کیا ہیں اس کی؟ آیت نمبر 16، الذی کذب وتولی، اس کا مزاج یہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، یعنی جب بھی حق اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے یہ جھٹلا دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے کا مزاج بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اس بات کو سمجھیے، آیات قرآن سے یہ نہ کہیے تو مکے کے کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی، یہ تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی، بار بار کہتے ہیں۔ مزاج دیکھیے، مزاج کیا بتایا جا رہا ہے، کیا مزاج تھا جو ان کے کفر کا سبب بنا، رسول اللہ کو جھٹلانے کا سبب بنا، کیا مزاج تھا؟ ہمارا مزاج کیسا ہے؟ الذی کذب، پہلا کیا؟ جھٹلا دینا۔ کیوں جھٹلاتا ہے بندہ؟ جب اس کی مرضی کے خلاف ہو بات۔ یہ مت دیکھو میری مرضی کے خلاف ہے یا میری مرضی کے مطابق ہے، میرے مسلک کے مطابق ہے یا میرے مسلک کے خلاف ہے۔ پرکھو، غور کرو، اللہ نے راستے کھولے ہوئے غور کرنے والوں کے لیے۔ غلط معیارات پہ نہ پرکھو، انہی معیارات پر جب دوسرے پرکھیں تو کہتے ہو غلط کر رہے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے وہی معیار بنا لیتے ہو۔ اگر دوسرے مسلک کا آدمی کہے جی ہمارے فلان بزرگ عالم نے یہ فرمایا ہے، تو مذاق اڑاتے ہو کہ بزرگوں کا کہنا کون سی دلیل ہوتا ہے، یہ تو بزرگ پرستی ہے۔ لیکن جب اپنی باری آئے اپنے بزرگوں کے بارے میں وہی باتیں شروع کر دو۔ یہ بھی ایک معنی ہے اس آیت کا جو ابھی گزری سورہ مطففین میں، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں بڑا پورا تول کے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دے رہے ہوتے ہیں کمی کر دیتے، چیٹنگ کرتے۔ دوسروں کے رویے کو جن معیارات پر تولا جا رہا ہے اپنے رویے کو بھی اسی معیار پہ تولو، تب اس امت کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ ایک جو مختلف فرقہ واریت، فرقوں کی کچھ بیماری ہے، ان میں سے ایک کامن بیماری یہ ہے کہ اپنے بزرگ کا نام آئے تو وہ تو ولی اللہ ہے، دوسرے کے بزرگ کا نام آئے تو وہ فاسق و فاجر ہے، گندہ ہے وہ۔ اس سے بھی دلیل مانگو، اپنے سے بھی دلیل مانگو، ورنہ اگر وہ آبا پرستی ہے تو یہ بھی آبا پرستی ہے، وہ بزرگان پرستی ہے تو یہ بھی بزرگان پرستی ہے، اور یہ وہ مزاج ہے الذی کذب وتولی، جھٹلا دیتا تھا جب اپنے معیارات پہ بات پوری نہیں اترتی تھی۔ جب تمام لوگ کامن اصولوں پر، مشترک صحیح اصولوں پر چیزوں کو پرکھیں گے تب حق سامنے آئے گا، اور تب اس امت کی یہ جو گروپ بندی ہے اور فرقہ واریت ہے تب اس عذاب سے نجات ملے گی۔ ورنہ ہر مسلک کے مولانا حضرات اپنے مسلک کی عوام کو نعرے لگوا کر خوش کر کے ان کی جنت میں سیٹیں بک کروا کے کنفرم کروا کے ان کو مطمئن کر چکے۔ حالانکہ کوئی قرآن پڑھ لے تو اسے پتہ چلے گا سیٹیں کتنی کنفرم ہیں اور کتنی کنفرم نہیں ہیں۔ لا یصلح الا الاشقى، ساری عمر گزار دی اپنی روش ٹھیک نہیں کی، ساری عمر گزار دی قرآن ہی نہیں پڑھا۔ مثال کے طور پر میں، چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ کہتا ہے اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، لہٰذا میں آیات کو اسی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلا خطاب ہمارے ساتھ ہے، دوسروں کی طرف کڑوی کڑوی باتیں دوسروں کی طرف بھیج کر یہ ہدایت کا نہیں بلکہ گمراہی کی روش ہے۔ لا یصلح الا الاشقى، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ کہ جو شقی ترین ہے، بدبخت ترین ہے۔ اور اس کا مزاج کیا ہے؟ 16، الذی، جس نے، وہ کہ جو کذب، جھٹلاتا ہے،
وتولا اور رخ پھیر لیتا ہے حق سے۔ 17 وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور ان قریب اس سے بچ جائے گا کون؟ اتقا، بڑا پرہیزگار۔ اشقا کے مقابلے میں اتقا، بڑا پرہیزگار، یعنی بہت زیادہ بچنے والا۔ اس کی صفات کیا ہے؟ 18 الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کو اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو کیا کہہ رہی ہے؟ جو مال عطا نہیں کرتا وہ نجس ہے، اس کا تزکیہ نہیں ہوا۔ سورہ توبہ میں آیا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، اے رسول ان کے اموال میں سے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، مال لیجئے، ان کو پاک کیجئے۔ جو خدا کے راستے میں نہیں دیتے نجس ہے، پاک ہی نہیں ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تزکیے کے لیے، پاک ہونے کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ مال پاک ہو جائے، خود بھی پاک ہو جائے۔ کنجوس کا، اللہ کے راستے میں نہ دینے والے کا مال بھی نجس ہے، خود بھی نجس ہے۔ مال بھی نجس ہے، خود بھی نجس ہے۔ آیت نمبر 19 کیوں دیتا ہے یہ مال؟ ایک تو پاک ہونے کے لیے، لیکن آیا کسی کا احسان ہے اس پر؟ اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے مثال کے طور پہ اس کو، جس کو دے رہا ہے اس کا کوئی احسان ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کسی بندے کی ہیلپ کرتا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، صرف خدا کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 19 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی ایک کا بھی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، جزا دے رہا ہے۔ کسی نے اس پر احسان نہیں کیا، کس کے لیے کر رہا ہے پھر وہ؟ 20 الا، سوائے اس کے، یعنی سوائے ایک بات کے جو سبب ہے کہ وہ کیوں مال کو اپنے خرچ کر رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنے رب اعلی کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور کوئی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ دہر یا سورہ انسان میں یہ گزر چکا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نہ یہ کہ تم نے کوئی احسان کیا تھا ہم تم پہ کر رہے ہیں، نہ ہی اب جو ہم کر رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہی شکر گزاری کے طلبگار ہیں، کیونکہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ اتار رہا ہو، بدلہ اتارنا چاہتا ہو۔ وہ تو صرف اپنے رب اعلیٰ، وہ رب کے جو سب سے بلند ہے، اس کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اور جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ آخری آیت نمبر 21 وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقیناً بہت جلد وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے، جان لے، شک نہ کرے کہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا جب اس کام کا بدلہ جو اللہ نے اس کو دینا ہے، جب اس بدلے کو دیکھے گا۔ سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ، پہلے اس کی تلاوت اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1 والضحیٰ، قسم ہے
دن کی روشنی کی یا روز روشن کی۔ 2 واللیل اذا سجا، اور رات کی جب چھا جائے۔ روز روشن کی قسم اور اس کی بالکل برعکس حالت رات جب وہ مکمل طور پر چھا جاتی ہے۔ 3 ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے شان نزول کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے مطابق کچھ عرصہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ رک گیا، اور یہ آیات ان آیات کے معنی پر جب غور کیا جائے، ان آیات پر جب تدبر کیا جائے تو گویا کہ رسول اللہ اس سے کچھ پریشانی کا، غم کا شکار ہوئے، غم کا احساس ہوا، اور گویا کہ کفار مشرکین نے جب ایک عرصہ تک کوئی نئی صورت وحی کا پیغام نہ سنا رسول اللہ سے تو تانے دینے لگے کہ لگتا ہے، اب اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ مثلا آزمایا گیا اور جب یہ اس قابل نہیں پایا گیا تو اس کو اب وہ سلسلہ رک گیا، اب ان پر وحی نہیں آ رہی، گویا کہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، گویا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ چونکہ آیات میں جو باتیں آ رہی ہیں گویا کہ یہ ان باتوں کے جواب میں ہے جو ہو رہی تھی، تو کیا فرمایا؟ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ اور یہاں پر اس بات پر بھی انسان غور کرے کہ اگر رسول اللہ اپنے پاس سے قرآن مجید کو بنایا کرتے مثال کے طور پر، تو ایسا مسئلہ پیش آنا ہی نہیں چاہیے تھا، فوراً ہی دوبارہ سے یہ مثلا جو بیچ میں وحی کے سلسلہ رکا، یہ صورتحال پیش ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ اب یہ جو قسمیں ہیں، دن کی روشنی کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، ان قسموں کی مناسبت آنے والی باتوں سے بھی ہے۔ یعنی ایک مناسبت یہ ہے کہ جو جہالت اور اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ گویا اندھیری رات کی طرح ہے، اور اے رسول آپ کی تحریک دن کی روشنی کی طرح ہے، یا یہ کہ وحی کے آنے سے پہلے کا زمانہ اور وحی کے آغاز کے بعد کا زمانہ، وحی کے نور کے آغاز کے بعد کا زمانہ، اس کا فرق ہے۔ اور یہ بھی مناسبت ہو سکتی ہے کہ جو مشکلات آپ پر آ رہی ہیں اے رسول، یہ مشکلات اس تحریک کا حصہ ہیں۔ جیسے رات آتی ہے تو بعد میں دن بھی آتا ہے، اور دن آتی ہے تو بعد میں رات بھی آتی ہے، اسی طرح آسانیوں کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں اور مشکلات کے ساتھ بعد میں آسانیاں بھی آتی ہیں۔ یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ قسم ہے روز روشن کی یا روز دن کی روشنی کی اور رات کی جب چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ 4 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولا، اولا آخرت کے مقابلے میں، آخرت یعنی اینڈ والی چیز، اولا یعنی پہلی والی چیز، مراد دنیا ہے۔ اب یہ آخرت اور الآخرہ اور الاولا دو طرح سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو آپ کی زندگی ہے، آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، واضح ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آپ کی دین اسلام کی تحریک ہے جو مکہ میں اب شروع ہوئی ہے، اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں آپ پر،
اس آغاز کا جو حصہ ہے اولا، اول کا مؤنث ہے، اول کا اپوزٹ ہے آخر، اور اولا کا اپوزٹ ہے آخرہ، اولا مؤنث ہے، آخر کا مؤنث آخرہ اور اول کا مؤنث الاولا۔ تو یہ جو ابتدا، یہ جو اولین زمانہ ہے آپ کی تحریک کا، اس کے مقابلے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یقیناً جو آخری زمانہ آپ کی تحریک کا وہ بہت بہتر ہے۔ اس میں اللہ ان مشکلات کو آسان کر دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی تحریک کو کامیابی عطا کرے گا، اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، آپ کے ان دشمنوں کو مغلوب کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اور یہ دونوں معنی ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً بہت جلد آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب وہ جو پچھلے دو معنی ہم نے کیے آخرت اور اولا کے، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا بھی معنی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق اس سے مراد وہ مقام شفاعت ہے۔ اور اگر ہم دوسرا معنی کریں تو اسی دنیا میں آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ نے راضی کیا اپنے رسول کو، فتوحات عطا فرمائی، اسلام کے غلبے کو رسول اللہ نے دیکھا، اور رسول اللہ کے دل کو سکون ملا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، یعنی اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَى تو یعنی آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اب یہاں پر اگلی آیات میں خداوند عالم رسول اللہ کی زندگی میں جو گزشتہ زندگی تھی اس سورہ کے نزول سے پہلے، اس زندگی میں اللہ کے جو اپنے رسول پر احسانات اور نعمتیں تھیں ان کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ پس منظر آپ کے ذہن میں رہے، پس منظر کیا ہے؟ کچھ عرصہ وحی کا آنا رک گیا تھا، تو اب اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، کیسے چھوڑ سکتا؟ آپ تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، بدترین سلوک کیا جاتا ہے یتیموں سے، آپ کے رب نے آپ کا کیسا خیال رکھا آپ کی یتیمی کی عمر میں؟ یعنی جب آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، پھر آپ کے دادا نے آپ کی ذمہ داری لی، آپ کی پرورش کی، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، پھر آپ سے بے انتہا اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرنے والے چچا، ان کی آغوش محبت آپ کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا، تو اللہ نے تو اس زمانے میں کبھی نہیں چھوڑا۔ اب جب آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری اس تحریک اسلام کی، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور آپ تصور کیجئے ان آیات سے رسول اللہ کا قلب مطہر، قلب اقدس کس قدر احساس لذت اور احساس سکون اور احساس اطمینان کرتا ہوگا کہ جس کو اللہ کی طرف سے ایسے پیغام آتے ہو۔ آیت نمبر 6 الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ کو نہ پایا یتیم تو آپ کو پناہ دے دی؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو اللہ نے یتیم دیکھا تو آپ کو پناہ دے دی۔ اب یہ پناہ کون ہے؟ یہ پناہ پہلے والدہ، پھر دادا، اور پھر سب سے زیادہ اس پناہ کا مصداق حضرت ابو طالب، کہ قرآن کی اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس
آغوش تربیت کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اللہ نے آپ کے لیے فآوا، مأوا کہتے ہیں جائے پناہ کو، یہ مأوا اسی آوا سے ہے جہاں انسان پناہ لیتا ہے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ دے دی؟ 7 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ضال پایا تو ہدایت کر دی، تو رہنمائی کر دی۔ توجہ فرمائیے، لفظ ضال جس کی جمع ضالین قرآن مجید میں آئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا منفی معنی ہے، بھٹکا ہوا راستے سے، سیدھ صراط مستقیم سے جو بھٹکا ہوا ہو۔ واضح ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ معنی نہیں کیا جا سکتا، کوئی کرے بھی تو غلط کرتا ہے، کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ بعض الفاظ کا ایک خاص معنی ہم کثرت سے سنتے ہیں، ایک معنی مشہور ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اسی زبان میں اس لفظ کے اور معانی بھی ہیں، ملتے جلتے معانی ہیں، لیکن ایک معنی جو زیادہ ہم نے سنا ہے وہ منفی پہلو میں زیادہ استعمال ہوا ہے، تو وہ نیگیٹو معنی ہے، منفی ہے، قابل مذمت ہے۔ لیکن اسی لفظ کا ایک معنی ایسا ہے کہ جو بالکل بھی قابل مذمت نہیں ہے۔ ضال کہتے ہیں گمشدہ کو۔ مثال، اگر کوئی بچہ، یہ تقریب ذہن کے لیے مثال ہے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال ہے تاکہ معنی سمجھ پائے۔ اگر کوئی بچہ کسی بھیڑ والی جگہ میں، رش والی جگہ میں، بغیر اس کے کہ بچے کی اپنی غلطی ہو، مثلا اس کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اپنے باپ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ جائے، اور اچانک وہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ اس کو نظر نہیں آ رہے، تو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی دیکھے گا کہے گا یہ بچہ کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا۔ عربی زبان میں اس کے لیے بھی لفظ ضال استعمال کیا جاتا ہے، لہذا روایات کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، کافر کے پاس سے بھی ملے تو لے لو۔ یہ ضالہ راستے سے بھٹکی ہوئی، گمراہ مراد نہیں ہے بلکہ گمشدہ چیز ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں رسول اللہ اس انسانیت کی نجات کے لیے گویا کہ ڈھونڈ رہے تھے، بیتاب تھے، منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے وہ مکمل انسانیت کی نجات کا پیغام ملے، جس کے ذریعے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو، اس ظلم و ستم کا شکار انسانیت کو، جہالت کے اندھیروں میں غرق انسانیت کو نجات دلائی جا سکے۔ ورنہ خود رسول اللہ بھٹکے ہوئے نہیں تھے، نعوذ باللہ، اس معنی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے اس بات کی گواہ ہے، نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، کبھی شرک سے آلودہ نہیں کیا، نہ کبھی کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی جس کا بعد میں کفار مکہ رسول اللہ کو تانا دیتے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے بہتان لگائے، لیکن وہ سارے کے سارے بہتان کس سے مربوط ہیں؟ اعلان نبوت سے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے پہلے تو آپ پہلے بھی یہ غلط کام کرتے تھے، کیونکہ تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی پاک و پاکیزہ، کوئی وہ جسے گمراہی کہا جاتا ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، صادق اور امین کے نام سے جانے چاہتے ہیں۔ یہ ساری جو بعد میں تہمتیں لگی،
یہ تو اس دشمنی کی وجہ سے تھی جو دعوت توحید کا پرچم بلند کرنے پر دشمنی شروع ہوئی تھی، آپ دیکھ لیجئے۔ لہٰذا قطعاً ذال کا وہ منفی معنی نہیں ہے، بلکہ ذال کا وہ معنی کہ جو عربی زبان میں ہے لیکن ہم زیادہ تر اس سے مانوس نہیں ہوتے، اور کئی جگہوں پر عربی کے الفاظ سے یہ مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح ذنب کا معنی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، عام ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ آپ کے وہ گناہ جو پہلے گزر چکے اور وہ گناہ جو بعد میں آنے بخش دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذنب کا جو مشہور معنی کیا جاتا ہے جس سے ہم مانوس ہیں وہ گناہ ہے، جبکہ ذنب کو عربی لغت میں دیکھا جائے تو وہ کسی بھی کام کے نتیجے کو کہتے ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر استعمال اس کا برے کاموں کے نتائج کے لیے جن کو ہم گناہ کہتے ہیں زیادہ استعمال ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں بس یہ استعمال ہے، لہٰذا آیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن اگر عربی جو اصیل لغات ہیں وہاں پر روٹ جڑ چیک کی جائے لفظ کے معنی کی تو پھر یہ سوالات خود بخود ان کے جوابات ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اور اس نے آپ کو گمشدہ پایا، گمشدہ یعنی سرگرداں اس ہدایت کے انتظار میں، اس مکمل پلان کے انتظار میں جس کا نام شریعت اسلام ہے، کہ وہ آئے تاکہ اس انسانیت کی نجات، ورنہ رسول اللہ اس پورے معاشرے سے بیزار ہو چکے تھے، اور کئی روز یہ بیزاری کی ایک علامت تھی، کئی روز غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور گویا کہ وہ بیتابی، وہ انتظار، اس کیفیت کو اس لفظ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 8، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، عائل کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے آمدنی کا ذریعہ ٹھیک طرح سے نہ ہو، غریب ہو، مالی طور پر غنی نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ اپنے دوسرے احسان کا ذکر فرما رہا ہے، اور آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَى، تو آپ کو غنی کر دیا، یعنی مالدار کر دیا۔ اور یہ دوسرا احسان اشارہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک مالدار عورت، ایک بظاہر دنیا کے اعتبار سے تنگ دست انسان سے شادی کر لے جو یتیم ہے، اور جبکہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سردار خواہش مند ہوں، پیغام بھیج چکے ہوں شادی کا، تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا کی آنکھ رکھنے والے، یہ سمجھدار عورت نہیں ہے، اور پھر اور زیادہ ناسمجھ سمجھیں گے اور طعنہ دیں گے۔ کب؟ کہ جب نہ صرف یہ کہ اس سے شادی کرے بلکہ اس کے بعد اعلان کروا دے کہ آج کے بعد خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سارا مال اس کے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ سوچیں جب یہ اعلان کرایا گیا، بیوی نے یہ اعلان کروایا، تو لوگوں نے کتنا کہا ہوگا کہ عقل ہی نہیں ہے ان میں، لیکن جتنی ان میں عقل ہے کس میں عقل ہوگی؟ اتنا سمجھداری کا فیصلہ کیا کہ رسول اللہ غار حرا میں عبادت میں مشغول ہیں، اور جناب خدیجہ کھانا وغیرہ لے کر پیدل، جو مکہ گئے ہیں جانتے ہیں وہاں پر گاڑی میں جانا پڑتا ہے، اس پہاڑ خانہ کعبہ سے وہاں سے پیدل جانا بڑا لمبا فاصلہ ہے، تو گاڑی میں جاتے ہیں، اور پھر اس پہاڑ پر چڑھنا بھی، اس کی جو چڑھائی ہے وہ بھی کافی زیادہ مشقت طلب ہے، لیکن یہ بی بی پیدل آتی تھی وہاں سے، امیر خاتون، امیر لوگوں کو آرام و آسائش کی عادت ہوتی ہے، تو یہ آتی ہیں وہاں پر، اور ابھی راستے میں ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی زوجہ جو ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، وہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا وغیرہ لے کر، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو پیغام دوں کہ جب وہ بی بی آئیں تو ان سے کہیے گا کہ آپ کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ دنیا داروں کی نظروں میں ان کی عقل کم ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں اس مقام پر پہنچ گئی ہیں اپنی قربانیوں کی بدلے میں
کہ اللہ تبارک و تعالی خود سلام بھیجتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں، یعنی حقیقی مومن ایمان لائیں، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ منافق کو مومن بے وقوف لگتا ہے، اسی طرح مومن کو بھی منافق بے وقوف لگتا ہے، چونکہ منافق کی نظریں اور کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور مومن کی نظریں بہت دور آگے کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ یہ اپنے احسانات یاد کرائے اللہ نے، اور گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تب آپ کو چھوڑا تھا نہ اب آپ کو چھوڑا ہے، اب تو آپ کے ذمے ہم نے اپنی اتنی بڑی ذمہ داری لگا دی ہے، اب بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو ہم نے احسانات کیے اے رسول، ان مشکلات سے آپ گزرے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس آپ یتیم کی توہین نہ کریں، یتیم کے ساتھ سخت رویہ نہ رکھیں۔ تقہر قہر سے ہے، آپ یتیم سے قہر نہ کریں، یعنی سختی نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں۔ آپ نے یتیمی کا زمانہ دیکھا ہے، جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا تو کتنی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسروں کے والد کو دیکھ کر بچوں کے جب باپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے مثلاً ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ سکون کا احساس کرتے ہیں۔ آپ نے تو وہ محرومی کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے بابا نہیں تھے، تو آپ بھی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں۔ 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل یعنی سوال کرنے والا، وہ جو ضرورت مند ہوتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، تو اس کو جھڑکی نہ دیں، یعنی سخت الفاظ میں سوال کرنے والے کو آپ نہ جھڑکیں۔ رسول اللہ سے خطاب ہے، اور رسول اللہ کے بعد پوری امت سے، بلکہ ہر انسان سے، کہ یہ جو دو محروم طبقے ہوتے ہیں معاشرے کے، یتیم اور سوال کرنے والے۔ مثال کے طور پر سوال کرنے والا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سچ میں ضرورت مند ہے یا سچ میں ضرورت مند نہیں ہے، اور آپ اس کو نہیں دینا چاہتے، تو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ جھڑکنا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ مثلا روڈ پر جاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے آ گئے، اور بعض اوقات وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو بہرحال ایسا رویہ کہ جس میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور سخت بد زبانی اور اس قسم کے کام نہ کرے، یہ ان آیات کا میسج ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بعض اوقات جب سائل سوال کرتا ہے تو بندہ تنگ آ جاتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے اس کو، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی غلط بات منہ سے نکال دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دیں۔ آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب کی نعمت جو ہے اس کا تذکرہ کیجیے، یعنی بجائے محرومیوں کے زمانے کو یاد رکھنے کے، بجائے ان چیزوں کو یاد رکھنے کے جو آپ کے پاس نہیں تھی، ان کے تذکرے کیجئے جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت، انسان کو بہت ساری ٹینشنز، پریشانیاں جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے نجات دلانے کا یہ نسخہ ہے، یہ تعویذ ہے۔ اس کو باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے، فحدث، تو اس کا ذکر کیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے، اس کی باتیں کیجئے۔ ماہرین نفسیات بھی یہ مشورہ دیتے ہیں آج کہ وہ انسان کہ جو زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ پھر زیادہ ٹینشن کا شکار بھی رہتے ہیں۔ جن کا فوکس اپنی محرومیوں پر ہوتا ہے، وہ کامیاب انسان نہیں بنتے۔
وہ اپنے ہی غم میں گھلتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کبھی کہے گا مجھے استاد اچھے نہیں ملے، کبھی کہے گا مجھے شہر اچھا نہیں ملا، کبھی کہے گا مجھے دوست اچھے نہیں ملے، کبھی کہے گا میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہوتا، کسی کے پاس چیز دیکھے گا میرے پاس اگر ہوتی تو میں یہ کر دیتا، میرے پاس یہ ہوتی تو میں یہ کر دیتا۔ یہ ناکام انسان کا مزاج، اور ان کے مقابلے میں وہ انسان کے جو ان کے پاس ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں، یہ ترقی کرتے ہیں، یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتانا چاہ رہی ہے کہ اگر کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو جو خدا نے دیا ہے اس پہ فوکس کرو، اس کا ذکر کرو، یہ اس کے بارے میں باتیں کرو۔ یہ باتیں کرنا، ذکر کرنا، لوگوں سے یہ کہنا کہ خدا کا شکر ہے میرے پاس اتنا کچھ ہے، یہ تمہیں تمہارے اندر وہ جو غم ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، اسے ختم کر دے گا۔ اگر کوئی آ کے دوست ہمارے پاس بیٹھتا ہے اور کہے بس میں بھی غریب ہوں، میرا دوست بھی غریب ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہے، میں کیا کہوں؟ ہمیں خدا نے جو دیا ہے وہ بھی تو دیکھو۔ یہ انسان کے اندر ایک امنگ پیدا کرتا ہے، ایک جذبہ پیدا کرتا ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا۔ جو میرے پاس نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو میں وہاں پہنچ جاتا۔ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو میرے پاس ہے اس کو استعمال کروں، اس کو یوٹیلائز کروں اور آگے بڑھوں، یہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ قرآن یاد رکھیے، قرآن مجید میں جو اصول اور صفات بتائی گئی ہیں مومنین کی، اور جو کچھ ریکومنڈ کیا، نصیحتیں کی اللہ نے مومنین کو، یہ صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے آگے بڑھے گا۔ اس لیے کہ جو اس جہان کا خالق ہے اسے پتہ ہے آگے بڑھنے والے، استقامت والے، حوصلے والے، مشکلات سے گزرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کون سی صفات ہوتی ہیں جو انسان کو آگے لے کر جاتی ہیں۔ لہٰذا فرمایا بجائے محرومیوں کو یاد رکھنے کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ اور ہمیں اپنی تربیت بھی اپنے گھر میں، شوہر، بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنے کولیگ، ہم خود بھی ایک تر و تازہ انسان کی طرح، بہت خوبصورت روایات اہل بیت جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے چہرے پہ اس کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو شکوے وغیرہ ہیں وہ اللہ سے کرتا ہے، لوگوں سے نہیں کرتا۔ لوگوں کے سامنے وہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ لوگ پوچھیں، کہتا ہے خدا کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہم نے دیکھا بیماری کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، شدید تکلیف میں، کیسی طبیعت ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس بیماری پر بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس صحت پر بھی جو اس نے پہلے دی، اور اگر وہ پھر دے پھر بھی شکر ہے، نہ دے تب بھی اس کا شکر ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا سٹرونگ بندہ ہے، یہ کتنا سٹرونگ بندہ ہے، اور وہ مریل ہے، وہ مایوس ہے کہ جو ہر وقت میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں بیمار ہو گیا، مجھے کبھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، کبھی وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ آدھا بیمار وہ اپنے دماغ کی اپروچ کی وجہ سے، اپنے سوچنے کی اپروچ کی وجہ سے، اپنے سوچنے کی روش کی وجہ سے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت، اس کا ذکر کیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو نصیحت ہے۔ سورۃ الضحیٰ یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ سورۃ الشرح یا سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں خدا نے توفیق دی تو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔